ہوں گے جب مرضی الیکشن کمیشن کی وہ ان میں سے کسی بھی وجہ کو لے کے الیکشنز ڈیلے کر دیں۔ ہماری بحث ختم ہونے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بحث کی۔ ایک ایشو انہوں نے ریز کیا کہ یہ جو پہلی ججمنٹ تھی وہ اس کا نوٹ جو آیا ہے مائنارٹی ججز کا، اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کیس مختلف ہے، وہ کیس مختلف تھا۔ یہ کیس میں تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تاریخ ہے اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کیس کے لیے اگر کوئی ہے تو قانونی کارروائی، کوئی ریویو، کوئی میٹر ریز ہوگا تو ہم دیکھیں گے۔ فی الحال اس کا کوئی اس کیس سے ریلیونس نہیں ہے۔ کل کے لیے باقی سماعت جو ہے کیس میں ہوگی۔ کل انشاءاللہ جو بحث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب وہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد جلد ہمیں امید ہے کہ چونکہ ایک بڑا کرٹیکل ایشو ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کیس کو، اس لیے امید یہ ہے کہ اس کی جلد سے جلد فیصلہ آئے گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، جو بھی فیصلہ آیا انشاءاللہ اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اچھا جی، دو تین باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سب سے پہلے تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ فل بینچ بنائیں۔ کل سے آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی اور نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کے کروڑوں روپے یہ بیانیہ بنانے پہ خرچ ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کو وہ انڈرمائن کر سکیں، سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر سکیں، اور کل سے ساری ایفرٹ آج آپ نے دیکھی ہے یہی ہو رہی تھی۔ اور پیناما کے کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اچانک میڈیا والوں کے کچھ اشتہار بڑے بڑھ گئے تھے، تو میں تو سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ کل سے جو ایفرٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس میں بھی ذرا فائنینسز چیک کر لیں کہ کدھر کدھر گئے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ آج جسٹس مندو خیل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ کروڑوں روپیہ حکومت کا ڈبو دیا، یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ آج جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کو آپ فل کورٹ بنائیں یا یہ کریں وہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے، یہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور آپ اس بات کے اوپر آئیں کہ اگر الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا جائے تو اس کا پھر کیا ایفیکٹ ہوگا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں علی ظفر صاحب نے جو مین ساری چیزیں ہیں وہ تو کنکلوڈ کر دیں آج انہوں نے جس طرح سے اپنا کیس پیش کیا۔ دیکھیں، ہمارا آرٹیکل 2A پاکستان کے آئین کا بڑا واضح ہے۔ آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ آلمائٹی، اور اس کو استعمال کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان۔ یہ بنیاد ہے ہمارے آئین کی، ہم اس سے آگے پیچھے ہل نہیں سکتے، اور اگر آپ آئین کو اس سے ہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سٹرکچر ہی جو ہے وہ گر جائے گا۔ یہ علی ظفر صاحب نے آج اسٹیبلش کر دیا ہے، اس لیے الیکشن ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب دو پوائنٹس جو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اٹارنی جنرل منصور جو ہے وہ ظاہر ہے میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑا قابل وکیل ہے، لیکن آج پہلے ہی دن ہنی مون والے دن ہی اس کو بڑے مشکل معاملات میں الجھا دیا گیا، اور اگر ججز نے بھی بڑا کوشش کی کہ ان کو، لیکن منیب اختر صاحب کے سامنے مجھے لگا کہ جیسے وہ شکاری کی فلڈ لائٹ ہوتی ہے نا، گوشت خرگوش کے اوپر پڑے تو وہ آنکھیں چدیا جاتی ہے، بیچارہ ٹھٹر جاتا ہے۔ آج ہمارا اٹارنی جنرل کا وہی حال تھا۔ تو آرگومنٹ ان کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں تو ریکویسٹ بھی وہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ایٹمی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت کا حامل ملک یہ کہے کہ ہمارے پاس 8، 10، 15 ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، آپ اپنا کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ امریکہ کی کل کانگریشنل ہیرنگز ہوگی، وہ کہیں گے جس ملک کے پاس 10-15 ملین ڈالر نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، اس کے اوپر آپ نے یہ ایٹمی طاقت کا سارا معاملہ اس کے پاس ہے۔ کیا یہ دنیا کو ہم ڈرا نہیں رہے اپنے حالات سے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں اپنے سپیئر کرنے کے لیے۔ آپ کیا انٹرنیشنل انویسٹر کا یا پاکستان میں بزنس کو اس سے آپ کیا اس کا ماحول بہتر کر رہے ہیں؟ میں تو سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ دونوں آرگومنٹ سن لیں، لیکن ان کو لکھیں نہ،
کیونکہ اگر یہ لکھیں گے تو کل کانگریشنل ہیئرنگز میں کل دنیا میں یہ چیزیں پیش ہوں گی کہ پاکستان کی حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہماری حالت اتنی پتلی ہے کہ ہم 10-15 ملین ڈالر دینے جوگے بھی نہیں ہیں، اور ہم 15-20 ہزار لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ فوج سے اسپیئر نہیں ہو سکتے الیکشن کرانے کے لیے۔ عمران خان کے گھر کے اوپر زمان پارک پہ حملہ کرنا ہو تو 1 گھنٹے میں 4500 لوگ ارینج ہو جاتے ہیں، الیکشن کرانے ہو تو پھر ان کے پاس لوگ نہیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھے ماحول میں اور ایک کنسنسس سے سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں رول آف لا کو بحال کر سکتی ہے، جو پاکستان میں آئین کو بحال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے جو فگرز ابھی ہم انشاءاللہ کل دیں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں 20 ارب روپے نہیں ہیں، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہوئے تھے ایم این اے ان کو، اور اپنے ایم این ایز کو 90 ارب، پہلے مجھے اندر پتا تھا کہ 70 ارب روپیہ دیا گیا، لیکن اب میں باہر نکلا ہوں تو پتا چلا کہ 90 ارب روپے کی اسکیمیں دے دی گئی ہیں۔ 10 ارب روپیہ انہوں نے لیپ ٹاپوں میں دے دیا ہے، یعنی 100 ارب روپیہ تو وہ یہ دے رہے ہیں، تو الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا، اور تمام اداروں کو اور فیڈریشن کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کا بننا ہے یا سو موٹو لینا ہے، یہ تمام باتیں بحث طلب ہیں اور ان پہ بحث ہو سکتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کنسنسس سے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے۔ یہ تو بات صحیح ہے، سپریم کورٹ میں یا ساری ہماری سپیریئر کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے لے کے بینچز بنانے کے اختیارات، سو موٹو اختیارات، ان کے اوپر ایک غور و خوض کی ضرورت ہے، جسٹس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک موقع ہوتا ہے ہر کام کا۔ اس وقت اگر سجاد علی شاہ صاحب کو جب 1997 میں ہٹایا گیا تھا، سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے ہٹایا تھا، لیکن آج وہ ولن نہیں ہے، سجاد علی شاہ ہیرو ہے، اور جن ججز نے ہٹایا تھا وہ ولن ہے۔ وقت ہوتا ہے ہر کام کرنے کا۔ جی محسن، یہ سوال ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے کچھ دن پہلے ایک دفعہ پھر بجلی کو، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سیاستدانوں پر اتنے کیسز ہیں تو ججز پر کیسے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2-4 یہ جو فیصلے جو بار بار کل سے بتایا جا رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے اب ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے، اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو ہمارے لیے پھر آگے بہت چلے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات کو لے کے اور تعیناتیوں کو لے کے اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر فیئر سسٹم ہمیں مل جائے، جو مریم نواز اور کہتے ہیں نا کہ فیئر اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ جس دن پاکستان میں یہ دونوں پرنسپل لگ گئے نا، مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو اپنا میک اپ کا سامان بھی پیک کرنے کا ٹائم نہیں ملنا، انہوں نے لندن بھاگنا ہے۔ سو اس لیے یہ کریں، وہ کام کریں، یہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں، اور اس کے بعد دیکھیں انہیں کینڈیڈیٹ بھی کوئی مل گیا تو مجھے کہیے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہیں وہ سپریم کورٹ میں سکروٹنائز ہوں گی، اور سپریم کورٹ میں اس کا جواب آئے گا۔ ابھی تک تو اٹارنی جنرل صاحب کوئی واضح جواب نہیں دے سکے کسی ایک بھی بات کا جو سپریم کورٹ نے سوالات رکھے۔ فواد صاحب یہ بتا دیں کہ حکومت اتنی غریب ہے کہ صرف 20 ارب روپیہ جو ہے سپریم کورٹ میں رو رہی ہے کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہوں سے دیں گے، کیا عمران خان صاحب کو فنڈ اکٹھے کریں گے؟ ایسی اگر ضرورت پڑی تو ہم حکومت کے لیے جو ہے ٹیلی تھون کر دیں گے۔ جلدی سکتا ہے تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جب مرضی الیکشن کمیشن کی وہ ان میں سے کسی بھی وجہ کو لے کے الیکشنز ڈیلے کر دیں۔ ہماری بحث ختم ہونے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بحث کی۔ ایک ایشو انہوں نے ریز کیا کہ یہ جو پہلی ججمنٹ تھی وہ اس کا نوٹ جو آیا ہے مائنورٹی ججز کا، اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کیس مختلف ہے، وہ کیس مختلف تھا۔ یہ کیس میں تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تاریخ ہے اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کیس کے لیے اگر کوئی ہے تو قانونی کارروائی، کوئی ریویو، کوئی میٹر ریز ہوگا تو ہم دیکھیں گے۔ فی الحال اس کا کوئی اس کیس سے ریلیونس نہیں ہے۔ کل کے لیے باقی سماعت جو ہے کیس میں ہوگی۔ کل انشاءاللہ جو بحث ہے
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो भी करेंगे और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फैसला आएगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, जो भी फैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सके।